بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 186 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَيَجُوزُ فِيهِ سے لے کر بغیر واسطۃ تک پڑھیں گے۔ وَيَجُوزُ فِيهِ ای فی المستثنیٰ، مستثنیٰ میں جائز ہے النصب علی الاستثناء، نصب بنا بر استثناء کے، وَيُخْتَارُ البدل اور بدل مختار ہیں عن المستثنى منہ، مستثنى منہ سے، فی ما بعد الا کے ما بعد میں، حال من الضمیر المجرور، حال ہیں ضمیر مجرور سے، ای حال کون المستثنى واقعا، اس حال میں کہ مستثنیٰ واقع ہو، فی محل ایسی جگہ میں، یکون متأخرا عن الا کہ مستثنیٰ متأخر ہو الا سے، احتراز یہ احتراز ہے، عما اس صورت سے، اذا کان بعد سائر ادوات الاستثناء کہ جب مستثنیٰ الا کے علاوہ باقی استثناء کے ادوات کے بعد واقع ہو، مثل عدا و خلا، جیسے کہ عدا اور خلا ہیں، وغیرہما اور ان کے علاوہ، فی کلام غیر موجب، کلام غیر موجب میں، احتراز یہ بھی قید احترازی ہے، عما اس صورت سے، اذا وقع فی کلام موجب کہ جب مستثنیٰ واقع ہو کلام موجب میں، فإنہ منصوب وجوبا کیونکہ وہ منصوب ہوتا ہے وجوبی طور پر، کما مرہ جیسے کہ گزر چکا ہے، والحال انہ قد ذکر المستثنى منہ اور حال یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ مذکور ہو، احتراز عما اذا لم یذکر المستثنى منہ، یہ قید احترازی ہے، اس سے احتراز کیا گیا ہے اس مستثنیٰ سے جس کا مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، فإنہ حینئذ یعرب علی حسب العوامل کیونکہ اس وقت مستثنیٰ معرب ہوتا ہے علی حسب العوامل، عوامل کے اعتبار سے، وفی بعض النسخ اور بعض نسخوں میں ذکر المستثنیٰ منہ بغیر واو، بغیر واو کے مذکور ہے، علی انہ صفۃ لکلام غیر موجب بنا بر اس کے کہ یہ صفت ہے کلام غیر موجب کے لیے، ای کلام غیر موجب ذکر فیہ المستثنیٰ منہ، یعنی ایسے کلام غیر موجب میں کہ مذکور ہو جس میں مستثنیٰ منہ ہو، ولم یشترط اور مصنف نے شرط نہیں لگائی اللہ یکون منقطعا کہ مستثنیٰ منقطع نہ ہو، ولا مقدما علی المستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ منہ پر مقدم نہ ہو، لأن حکمہما کیونکہ ان دونوں کا حکم قد علم فیما سبق معلوم ہو چکا ہے ما قبل میں، فاکتفا بذالک پس مصنف نے اسی پر اکتفا کیا، نحو ما فعلوه الا قلیل، قلیل مرفوع ہے، بالرفع مرفوع ہے، علی البدلیت بنا بر بدلیت کے، وإلا قلیلا اور قلیلا منصوب ہے، بالنصب منصوب ہے، علی الاستثناء بنا بر استثناء کے، ونحو ما مررت بأحد الا زید بالجر علی البدلیت مجرور ہے بنا بر بدلیت کے، وإلا زیدن یہ منصوب ہے علی الاستثناء بنا بر استثناء کے، وما رأیت احدا الا زیدا بالنصب اما بطریق البدلیت منصوب ہے یا تو بدلیت کے طریقے پر، وہو المختار اور یہ مختار ہے، او بطریق الاستثناء یا استثناء کے طریقے پر، وہو جائز غیر مختار یہ جائز ہیں غیر مختار ہیں، وإنما اختار البدل فی هذه الصور سوائے اس کے نہیں کہ نحوی حضرات نے بدل کو اختیار کیا ہے ان صورتوں میں، لأن النصب علی الاستثناء کیونکہ نصب بنا بر استثناء کے، انما ہوا بسبب التشبیہ بالمفعول مفعول کے ساتھ تشبیہ کے سبب کی وجہ سے ہیں، لا بالاصالۃ نہ کہ بالاصالہ ہیں، وبواسطۃ الا اور الا کے واسطے کے ساتھ ہیں، واعراب البدل بالاصالۃ اور بدل کا اعراب بالاصالہ ہوتا ہے، وبغیر واسطۃ بغیر واسطے کے ہوتا ہے، ويجوز فيه النصب ويختار البدل فيما بعد الا في كلام غیر موجب۔ صاحب کافی فرماتے ہیں کہ اگر مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو اس میں دو وجہ جائز ہیں،
نمبر 1 استثناء ہونے کی بنا پر نصب، نمبر 2 مستثنا منہ کے لفظ سے بدل بنانا، لیکن دوسری صورت یعنی بدل بنانا زیادہ بہتر ہیں۔ وَيَجُوزُ فِيهِ أي فِي الْمُسْتَثْنَى النَّصْبُ عَلَى الْاِسْتِثْنَاءِ کہ جائز ہے مستثنا میں نصب بنا بر استثناء کے، وَيُخْتَارُ الْبَدَلُ اور بدل مختار ہے عن المستثنى منہ مستثنا منہ سے، فیما بعد الا حال من الضمیر المجرور ہے۔ علامہ جامی بتلا رہے ہیں کہ فیما بعد الا ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں فیما بعد الا یہ حال ہے اور فی ہے کہ جو ہا ضمیر جو کہ راجع ہے مستثنا کی طرف، یہ ذوالحال ہیں۔ ای حال کون المستثنا واقعا فی محل یکون متاخرا عن الا۔ یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ فی کی ضمیر راجع ہے مستثنا کی طرف اور الا کے بعد بھی مستثنا ہوتا ہے، پس ظرفیت الشیء لنفسہ کی خرابی لازم آئے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فیما بعد الا میں ما سے مراد مستثنا نہیں بلکہ ما عبارت ہے محل سے۔ معنی ہوگا کہ مستثنا واقع ہو ایسے محل میں، ایسی جگہ میں جو الا کے بعد واقع ہو۔ ای حال کون المستثنا واقعا اس حال میں کہ مستثنا واقع ہو ایسی جگہ، فی محل ایسی جگہ میں، یکون متاخرا عن الا کہ مستثنا الا سے متاخر ہو۔ احتراز اما اذا کان بعد سائر ادوات الاستثناء۔ علامہ جامی بتلا رہے ہیں کہ یہ جو قید ہیں یہ قید احترازی ہیں، اس کے ذریعے سے مصنف نے احتراز کیا ہے اس مستثنا سے جو الا کے بعد واقع نہ ہوں بلکہ باقی ادوات استثناء خلا اور عدا کے بعد واقع ہو۔ احتراز اما اذا کان بعد سائر ادوات الاستثناء، احتراز ہے اس صورت سے کہ جب مستثنا واقع ہو الا کے علاوہ جو باقی ادوات ہیں ان کے بعد، ادوات استثناء کے بعد، مثل ادا و خلا وغیرہما، جس طرح کے ادا اور خلا ہیں اور ان کے علاوہ دیگر جو ادوات ہیں۔ فی کلام غیر موجب، یہ کلام غیر موجب یہ بھی قید احترازی ہیں، اس کے ذریعے سے احتراز ہیں اس مستثنا سے جو کلام موجب میں واقع ہو، کیونکہ وہ وجوباً منصوب ہوتا ہے اور اس میں دو وجہ جائز نہیں۔ احتراز اما اذا وقع فی کلام موجب، احتراز ہے اس مستثنا سے کہ جب واقع ہو کلام موجب میں، فإنه منصوب وجوباً کیونکہ وہ منصوب ہوتا ہے وجوبی طور پر، کما مرہ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ والحال، علامہ جامی نے بتلا دیا کہ یہاں پر جو واو ہے یہ حالیہ ہے۔ انہ قد، یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ ذکرہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور قاعدہ ہے کہ جب ماضی مثبت حال واقع ہو تو اس پر دخول قد ضروری ہوتا ہے اور ذکرہ پر قد داخل نہیں ہے۔ یہ جو قد ہیں یہ کمپوزنگ کی وجہ سے متن میں آ گیا ہے، حالانکہ یہ متن میں نہیں، یہ شارح نے علامہ جامی نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں قد محذوف ہے، اصل میں تھا وقد ذکر، وقد ذکر المستثنى منہ۔ احتراز عما اذا لم یذکر المستثنى منہ، علامہ جامی بتلا رہے ہیں کہ یہ بھی قید احترازی ہیں، اس کے ذریعے سے احتراز ہیں اس مستثنا سے جس کا مستثنا منہ مذکور نہ ہو، کیونکہ اس میں دو وجہ جائز نہیں ہیں بلکہ اس کا اعراب علی حسب العوامل ہوتا ہے۔ فإنه حينئذ يعرب على حسب العوامل، کیونکہ وہ معرب ہوتا ہے، اس کا اعراب ہوتا ہے علی حسب العوامل، عوامل کے اعتبار سے۔ وفي بعض النسخ ذکر المستثنى منه بغیر واو على انه صفة لکلام غیر موجب۔ اس عبارت کے ذریعے سے شارح علامہ جامی اختلاف نسخ کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض نسخوں میں ذکر المستثنى منہ واو کے بغیر ہیں، تو اس صورت میں یہ کلام غیر موجب کی صفت بن جائے گی اور عبارت بن جائے گی ای
کلام غیر موجب، کہ ایسے کلام میں جو غیر موجب ہو، ذکر فیہ المستثنی منہ، یعنی ایسا کلام غیر موجب جس میں مستثنی منہ مذکور ہو۔ یہ کلام غیر موجب، یہ خود بھی موصوف صفت ہیں، لیکن ذکر فیہ المستثنی منہ یہ بھی ان کی صفت ہیں۔ تو عبارت ترجمہ یہ بن جائے گا کہ ایسا کلام غیر موجب کہ جس میں مستثنی منہ مذکور ہو۔ ولم یشترط الا یکون منقطعا ولا مقدما علی المستثنی منہ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مصنف کے لیے مناسب یہ تھا کہ یہاں دو شرطیں اور بھی لگاتے۔ نمبر ایک، مستثنی منقطع نہ ہو، نمبر دو، مستثنی منہ سے مقدم نہ ہو، کیونکہ اگر مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو، لیکن مستثنی منقطع ہو یا مستثنی منہ سے مقدم ہو، تو ان دونوں صورتوں میں دو وجہ جائز نہیں ہوتی بلکہ نصب واجب ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، چونکہ ماقبل میں ان دونوں قسموں کا حکم معلوم ہو چکا تھا کہ مستثنی منقطع ہونے کی صورت میں اور مستثنی کی تقدیم کی صورت میں مستثنی پر نصب واجب ہیں، تو ماقبل پر اکتفا کرتے ہوئے مصنف نے یہاں ان کو ذکر نہیں کیا۔ ولم یشترط، اور مصنف نے شرط نہیں لگائی، اللہ یکون منقطعا، کہ منقطع نہ ہو، ولا مقدما علی المستثنی منہ، اور مستثنی منہ پر مقدم نہ ہو۔ لأن حکمہما قد علم فیما سبق، کیونکہ ان دونوں کا حکم ماقبل میں معلوم ہو چکا ہے، فاکتفا بذالک، پس مصنف نے اسی پر اکتفا کیا۔ نحو ما فعلوه الا قلیل، یہاں سے مثال بیان فرما رہے ہیں، اور اس کی وضاحت علامہ جامی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ پہلی مثال ہے، ما فعلوه الا قلیل، اس میں اگر قلیل کو بدل بنائیں تو یہ مرفوع ہوگا، اس لیے کہ یہ فعلوه کی واو ضمیر سے بدل بنے گا، اور وہ محلا مرفوع ہیں، اور استثناء کی صورت میں اس پر نصب ہوگا۔ اور دوسری مثال جیسے ما مررت باحد الا زید، اس میں زید بدلیت کی بنا پر مجرور ہے اور استثناء کی صورت میں منصوب ہے، اور ما رأیت احدا الا زیدا، اس میں اگر زید بدلیت کی بنا پر منصوب ہو تو اس پر نصب اس وجہ سے ہوگا کہ اس کا مبدل من ہو، احدن منصوب ہے، اور استثناء کی صورت میں بھی اس پر نصب ہوگا، لیکن نصب علی البدلیت مختار ہیں اور نصب علی الاستثناء غیر مختار ہیں۔ بالرفع علی البدلیت، قلیل مرفوع ہے بنا بر بدلیت کے، والا قلیلا یہ منصوب ہے بنا بر استثناء کے، وما مررت باحد الا زید بالجر علی البدلیت مجرور ہے بنا بر بدلیت کے، او الا زیدا منصوب ہے بنا بر استثناء کے، وما رأیت احدا الا زیدا بالنسب منصوب ہے اما بطریق البدلیت، یا تو بدلیت کے طریقے پر، وہو المختار اور وہ مختار بھی ہے، او بطریق الاستثناء یا بطریق الاستثناء ہے، وہو جائز جائز ہے، غیر مختار ہے۔ وانما اختار البدل فی هذه الصور، یہاں سے شارح مذکورہ صورتوں میں بدل کے مختار ہونے کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مذکورہ صورتوں میں نصب علی الاستثناء مفعول کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اور الا کے واسطے سے ہیں، بالاصالہ نہیں ہے، اور بدل بنانے کی صورت میں اعراب بلا واسطہ بلا تشبیہ بالاصالہ ہوگا، اور جو اعراب بالاصالہ بلا واسطہ ہوں وہ اس سے مختار ہوتا ہے جو بالاصالہ اور بلا واسطہ نہ ہوں۔ وَإِنَّمَا اختار البدل فی هذه الصور، سوائے اس کے نہیں کہ نحوی حضرات نے مختار اختیار کیا ہے ان صورتوں میں، لأن النصب علی البدل کو، لأن النصب علی الاستثناء، کیونکہ نصب جو ہیں بنا بر استثناء کے ہیں، انما ہوا بالتشبیہ بسبب التشبیہ بالمفعول، اور یہ نصب بنا بر استثناء کے یہ مفعول کے ساتھ تشبیہ کے سبب کے ہیں، مفعول کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے ہیں، لا بالاصالۃ، نہ کہ بالاصالہ ہیں، و بواسطۃ الا، اور الا کے واسطے کے ساتھ ہیں، و اعراب البدل بالاصالۃ و بغیر واسطۃ، اور بدل کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بالاصالہ ہوتا ہے اور بغیر واسطے کے ہوتا ہے۔
اور جو بالاصالہ ہو اور بغیر واسطے کو وہ اصل ہوتا ہے، وہ مختار ہوتا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَيَجُوزُ فِيهِ سے لے کر بغیر واسطۃ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔